الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ نماز لوگوں پر بہت بھاری ہے، ہاں جو اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہوں ان کے لیے ہلکی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم دوسری جماعت میں رہو، کیونکہ تم پر ہمارے خاص انعامات ہیں، اور جس پر خاص انعامات ہوں اس کو چاہیے کہ مشقتیں برداشت کرے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو فرمایا گیا تھا کہ ایمان اور تقوی کے حاصل کرنے کا طریقہ صبر اور نماز ہے، اور یہ بہت مشکل اور بھاری ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ راستہ نہ چل سکو تو اس سے آسان تر دوسرا راستہ بتایا جاتا ہے، اور وہ راہ شکر ہے۔ اس لیے اپنی خاص نعمتوں کا ذکر فرما کر ان کو شکر کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ پہلے گرم علاج بتا کر اب نرم بتایا جا رہا ہے کہ یا تو صبر سے تقوی حاصل کرو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو شکر سے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں خشوع حاصل کرنے کے لیے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا ذکر فرمایا گیا کہ دھیان رکھو، تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، لہذا خشوع و عاجزی اختیار کرو۔ اب اس خشوع کو حاصل کرنے کے لیے گزشتہ نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ ہم نے تم پر یہ احسانات کیے تھے، لہذا خشوع و عاجزی کرو۔ کوئی ڈر سے مانتا ہے، کوئی احسانات یاد کر کے۔ پچھلی آیت پہلے لوگوں کے لیے تھی، یہ آیت دوسروں کے لیے۔ تفسیر: یا بنی اسرائیل، اس سے پہلے بھی یہ خطاب ہو چکا ہے اور اسرائیلیوں کو رب کی نعمتیں یاد دلائی جا چکی ہیں، لیکن وہ خطاب اور قسم کے احکام کی تمہید تھی، اور یہاں دوسری قسم کے احکام کی۔ وہاں ان کو وفائے عہد، وعدہ پورا کرنا کا حکم دیا گیا تھا، اور یہاں تقوی وغیرہ کا۔ ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہہ کر پکارنے میں اس جانب اشارہ ہے کہ تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، تم کو چاہیے کہ ان کے قدم بقدم چلو تاکہ تمہاری عزت برقرار رہے۔ اذکروا، اس سے یہ مطلب نہیں کہ تم صرف زبان سے ان نعمتوں کو یاد کر لیا کرو یا اپنی بڑائی کے لیے لوگوں کو جتاتے پھرو، بلکہ عملی طور پر شکریہ کے ساتھ یاد کرو، کیونکہ یہی حقیقی یاد ہے۔
فخریہ یاد کرنا حرام اور بلا فائدہ ذکر کرنا بیکار۔ اسی لیے تفسیر روح البیان نے اذکرو کے معنی اشکرو کیے ہیں۔ نعمت نون کے کسرہ کے ساتھ، نعمت کے معنی ہے احسان، خواہ ظاہری ہو یا باطنی، اور خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنُّهَا عَلَيَّ، نعمت نون کے فتح سے، کہ نعمت کے معنی ہے عیش و آرام کا سامان۔ قرآن کریم میں ہے وَنِعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، چونکہ بنی اسرائیل پر ہر قسم کے ظاہری و باطنی، دنیاوی اور دینی احسانات کیے گئے، اس لیے نعمت نون کے کسرہ سے فرمایا گیا۔ التی انعمت علیکم، بظاہر اس سے بنیادی نعمتیں مراد ہیں، جیسے من و سلوہ اتارنا، لخ و دخ بیابانوں میں بادلوں سے ان پر سایہ کرنا، ان کے لیے پتھر سے پانی نکالنا، بحر قلزم کو خشک کرنا وغیرہ، یا اس سے بالواسطہ نعمتیں مراد ہیں، یعنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے باپ دادوں پر کی گئی تھی، جس سے تم ہمیشہ فخر کرتے رہو گے۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، بظاہر اس سے دینی نعمتیں مراد ہیں، یعنی یہ بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو بڑی بزرگی دی کہ تمہارے گروہ میں 4000 پیغمبر پیدا فرمائے، اور توریت، زبور، انجیل اور دوسرے صحیفے تمہاری زبان میں تمہاری جماعت پر اتارے، اور تم میں بڑے بڑے عادل بادشاہ اور باعمل عالم اور اولیاء اللہ اور مشائخ پیدا فرمائے، جس کی وجہ سے تم سارے فرقوں پر اعلیٰ ہوئے۔ تم ہی وحی الہی کا جائے نزول رہے، تم ہی آسمانی کتابوں کے خزانے، تم ہی احکام شرعیہ کے واقف کار اور عالم کے سردار رہے، لہذا تم کو چاہیے کہ اب اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہاری عزت اور عظمت باقی رہے، اور تم اس عہدے سے معزول نہ کر دیے جاؤ۔ اب تک تم اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے تمام پر سردار رہے، اور اب سید الانبیاء کی امت بن کر کنتم خیر امتین کا اعلیٰ خطاب حاصل کرو۔ العالمین، یہ عالم کی جمع ہے جس کے حقیقی معنی ہے ما سوی اللہ، اور مجازن بڑے گروہ کو بھی عالم بول دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں ایک عالم جمع ہو گیا۔ اگر یہاں حقیقی معنی مراد ہے تو اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے تمہارے باپ دادوں کو ان کے زمانے میں سارے عالم پر بزرگی دی تھی، یا بعض وجہوں سے تم کو اب بھی سارے عالم پر بزرگی حاصل ہے، جیسے اولاد انبیاء ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر عالم کے معنی مجازی مراد ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ تم کو ہم نے بہت سے لوگوں، مشرکین وغیرہ پر بزرگی دی۔ ہماری اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل کا مسلمانوں سے افضل ہونا لازم نہیں۔ مسلمانوں کے لیے رب نے فرمایا کنتم خیر امتین، یہ آیت اس کے خلاف نہیں، کیونکہ ایک زمانے میں وہ افضل تھے، یا بعض جزوی حیثیتوں سے بنی اسرائیل افضل، اور کلی طور پر مسلمان، جیسے حضرت مریم سے فرمایا گیا وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم تم کو تمام جہان کی عورتوں پر بزرگی دی۔
اس سے لازم یہ نہیں کہ حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن سے افضل ہوں۔ حضور کی ازواج کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم کسی بیوی کی طرح نہیں، یعنی سب سے افضل ہو۔ ایک زمانے میں حضرت مریم افضل تھیں اور دوسرے زمانے میں یہ بیویاں۔ خلاصہ تفسیر، اے بنی اسرائیل، صبر و نماز کے ذریعے ایمان و تقوی اختیار کرو، اور بے شک یہ چیزیں بہت دشوار ہیں، مگر چونکہ تم پر ہماری نعمتیں بہت زیادہ ہیں اس لیے تم ان کو برداشت کرو۔ یا اے بنی اسرائیل، اگر تم سے صبر و صلات کا راستہ طے نہ ہو سکے تو تم شکر کے راستے سے ہم تک آ جاؤ، کیونکہ تم پر زیادہ نعمتیں ہیں، لہذا زائد شکر واجب۔ بھلا ہماری نعمتوں کو یاد تو کرو کہ ہم نے تم پر کتنی نعمتیں فرمائیں۔ ان نعمتوں کی خود قرآن کریم نے کچھ تفصیل فرمائی ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ تم میں نبی بھیجے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ نعمتیں دی جو اس وقت دنیا میں کسی کو نہ دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تم کو تمام جہان سے افضل کر دیا۔ ان باتوں کو یاد کرو اور اس کا شکریہ اس طرح ادا کرو کہ آج دین اسلام کی خدمت میں سب سے آگے رہو۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ نسبی بزرگی بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو ان کے اولاد انبیاء ہونے پر احسان جتایا گیا۔ یقیناً سید متقی یا سید عالم دوسرے متقی اور عالموں سے افضل ہوگا۔ سید عالم دوسرے متقی اور عالموں سے افضل ہوگا، کیونکہ وہ پیغمبر کی اولاد ہیں۔ اسی طرح گناہگار سید دوسرے گناہگاروں سے اس لحاظ سے بہتر ہوگا کہ وہ نبی کی اولاد ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ سید گناہگار بھی دوسرے پرہیزگاروں سے نسبی لحاظ سے افضل ہے۔ شامی جلد اول میں صلاۃ جنازہ کی بحث میں ایک حدیث نقل فرمائی گئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ موت سے سارے نسب ٹوٹ جاتے ہیں سوا میرے نسب کے، اور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت فلا انساب بینہم، یعنی قیامت میں نسب کام نہ آئیں گے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب علیحدہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے میرے اہل قرابت، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اس سے مطلب یہ ہے کہ بغیر اذن الہی میں تم سے عذاب دفع نہیں کر سکتا۔ پھر علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے عذاب دور نہ کریں، حالانکہ آپ تو اجنبی گناہگاروں کی شفاعت فرما کر عذاب سے بچا لیں گے یا نکال لیں گے۔ شامی نے سادات اکرام کے فضائل کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا، العلم الظاہر فی نفع نسب الطاہر، بلکہ میرا ایمان تو کہتا ہے کہ گناہگار سید کیچڑ میں آلودہ موتی ہے، کہ اگرچہ گناہوں کے کیچڑ میں ہے مگر سید ہے۔ دوسرے یہ کہ تمام عظمتیں اور عزتیں ایمان سے قائم رہتی ہیں، بے ایمان کی رب کے یہاں کوئی عزت نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو صرف اولاد انبیاء ہونے پر نہ رہنے دیا، بلکہ انہیں دعوت ایمان دی گئی کہ کنعان نبی کا بیٹا تھا، مگر بے ایمانی کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اسی طرح شیعہ اور مرزائی، دیوبندی وغیرہ مرتد، سید تو کیا مسلمان بھی نہیں، انہیں سید کہنا بھی غلطی ہے۔ سید ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ دیکھو بے ایمان بنی اسرائیل کی کوئی عزت نہ ہوئی۔ تیسرے یہ کہ علم تاریخ کا جاننا اور اس کا یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے خدا کی نعمتیں معلوم ہوتی ہیں۔
چوتھے یہ کہ اگر نعمت الہی ظاہر کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کے دینی فضائل بیان کیے جائیں تو جائز ہے، کیونکہ یہاں بنی اسرائیل کو یہی حکم ہو رہا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اولیاء اللہ کے مراتب کا چرچا کرنا بہت بہتر ہے کہ یہ حق تعالی کی اعلیٰ نعمت کا چرچا اور اس کا شکریہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ پانچویں یہ کہ کسی کی یادگار منانا جائز بلکہ بہتر ہے، کیونکہ یہ بھی نعمت الہی کے ذکر کا ذریعہ ہے، اور یہاں اذکروا مطلق ہے، لہذا عرس بزرگان دین، اولاد کی سالگرہ یا تخت و تاج ملنے کی خوشی میں جشن وغیرہ کرنا سب جائز ہے، بشرطے کہ اس نیت سے ہوں۔ تفسیر صوفیانہ۔ اس آیت میں بظاہر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن درپردہ سارے مومنین کے لیے عام ہے۔ ارواح مومنین کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، اور وہ یہ کہ تم کو فیضان نبوت حاصل کرنے کے قابل بنایا، اور پھر فقط قابل بنا کر ہی نہ چھوڑا بلکہ نبوت کی ظاہری اور باطنی انوار کی شعاعیں تم پر ڈالیں، جس وجہ سے تمہارا قالب شریعت کے راستے پر اور قلب راہ طریقت کو عبور کر سکے۔ لہذا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ ان شعاعوں کا خاصہ ہے، اور میں نے تمہاری جماعت کو، جن میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین سب داخل ہیں، یہ نعمت دے کر باقی سارے عالم پر بزرگی دے دی۔ دوسری تفسیر، تمام بزرگیوں کی اصل بزرگوں سے تعلق ہے۔ اسرائیلی اس لیے عالمین پر افضل ہوئے کہ انہیں نسبی طور پر انبیاء اولیاء سے تعلق تھا۔ جن اسرائیلیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی جوڑا، انہیں بزرگیوں پر بزرگی ملی۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہ جوڑا، وہ بدترین مخلوق بن گئے، ان کی خاندانی شرافتیں ختم ہو گئیں۔ فرسٹ کلاس کا ڈبہ اگر انجن سے کٹ جائے تو اس کی کوئی وقت نہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس شاخ میں پھل پھول لگتے ہیں جس کا تعلق جڑ سے ہو، اس جماعت میں اولیاء ہوتے ہیں جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ دیکھو، انہی اسرائیلیوں میں صدہا اولیاء ہوئے، مگر جب ان کا دین منسوخ ہوا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے انکار کیا تو وہاں ولایت بند ہو گئی۔ ان میں حضرت آصف ابن برخیہ، اصحاب کہف، بی بی مریم جیسے لوگ نہیں پیدا ہوئے۔ ایسے ہی اسلام کے 73 فرقوں میں صرف جماعت اہل سنت برحق ہے، اسی میں اولیاء ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ اس کی مدد ہو۔ اس آیت کا پہلی آیت سے کئی طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل کو اس سے پہلے ان کے فضائل سنا کر خوش کیا تھا، اب قیامت کی کچھ مصیبتیں سنا کر ڈرایا جا رہا ہے تاکہ وہ خوشی میں پھول کر رب کو نہ بھول جائیں اور امید و خوف کے درمیان رہیں، جس پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ دوسرے یہ کہ شاید بنی اسرائیل اپنے اپنے گزشتہ فضائل سن کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے
رب کا شکر بخوبی ادا کر لیا ہے۔ اب وہ اس مرتبے پر ہیں کہ جو کوئی ان کا وسیلہ پکڑے اس کو قیامت کے دن حساب کا ڈر نہیں، اور خاص ہمارے لیے ان کی شفاعت کافی ہے، اور ان کی بزرگیاں ہم ہی کو نجات دلائیں گی، کیونکہ ہم ان کی اولاد میں ہیں۔ لہذا ان سے فرمایا گیا کہ تم اس خیال میں مت رہنا، اور آخرت کو دنیا پر قیامت کر لینا، وہاں کے حالات ہی کچھ اور ہیں۔ تفسیر: واتقوا یہ لفظ وقین سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بچنا اور ڈرنا، اور یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، یعنی اس دن سے ڈر کر ایمان لے آؤ، ایمان لا کر اس دن کی مصیبتوں سے بچ جاؤ، کیونکہ وہاں گناہگار پریشان اور نیکوکار انشاءاللہ راحت میں ہوں گے۔ یومن، یوم لغت میں دن کو کہتے ہیں، اور کبھی وقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں دن ہی کے معنی میں ہے، کیونکہ قیامت میں آفتاب سامنے ہوگا، بلکہ سروں سے قریب ہوگا، اور آفتاب کے سامنے ہونے کے وقت کا نام دن ہے، اور یا اس سے مطلقاً وقت مراد ہے، کیونکہ وہاں آفتاب کو طلوع غروب نہ ہوگا جس سے دن رات مقرر ہوں، بلکہ ایک جگہ پر ہی قائم رہے گا، اور حساب ختم ہونے پر اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ یا تو خود قیامت کے دن سے ڈرنا مراد ہے، یا وہاں کے حساب و کتاب اور عذاب سے، یعنی اس دن سے ڈرو یا اس دن کے حساب و کتاب سے ڈرو۔ لا تجزی قیامت میں صدہا مصیبتیں ہوں گی، لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی کہ کفار کا کوئی غمخوار اور مددگار نہ ہوگا۔ اسی کا یہاں ذکر کیا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کو یہی دھوکہ تھا کہ اگر ہم کافر ہی رہیں تو ہمارے بزرگ ہم کو بچا لیں گے۔ خیال رہے کہ مدد کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو مددگار اپنے ساتھی کو اپنی قوت بازو اور زور سے بچا لے، اسے نصرت کہتے ہیں، یا بغیر زور کے کسی اور طرح بچا لے، یا تو سفارش کر کے، اس کو شفاعت کہتے ہیں، یا کچھ دے کر، اب جو چیز ملزم کے ذمے تھی وہی دے کر بچایا گیا تو اسے جزا کہتے ہیں، اور اگر جرمانہ وغیرہ دے کر چھڑایا گیا تو اس کا نام فدیہ ہے۔ اس آیت میں ان 4 باتوں کی ترتیب وار نفی فرمائی گئی۔ تجزی جزا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ادا کرنا یا بدلہ دینا، یعنی قیامت کے دن نہ تو کسی کی طرف سے اعمال کر سکے گا، اور نہ اپنے اعمال دے کر اس کو چھڑا سکے گا، اور نہ کسی کے بدلے میں کوئی عذاب بھگت سکے گا۔ مثلا کسی مشرک کے 4 بیٹے مومن متقی ہیں، اور وہ چاہیں کہ ہم اپنے باپ کو کچھ نیک اعمال دے دیں، یا اس کی طرف سے کوئی نیک کام کر لیں، یا اس کی سزا خود بھگت لیں، تو یہ سب ناممکن ہے۔ دنیا میں مومن دوسرے مومن کو نیک اعمال کا ثواب بخش سکتا ہے، مگر کوئی کسی کو بد اعمال کا عذاب نہیں بخش سکتا۔ یعنی ایصال ثواب درست ہے، مگر ایصال عذاب نادرست۔ ایصال ثواب میں ثواب بخشنے والا محروم نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کو اس میں شریک کر لیتا ہے، مگر کافر کے لیے نہ تو دنیا میں ایصال ثواب ہو سکے اور نہ آخرت میں کسی کی نیکی مل سکے۔ مردے کو دوا اور کافر کو دعا بیکار ہے، لہذا اس آیت سے ایصال ثواب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مومن گناہگار دنیا میں مسلمانوں کے ایصال ثواب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں ہم جیسے گناہگار نیکوں کے طفیل بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ بدا راب نیکاں ببخشند کریم۔ نفس ان نفس، یہاں پہلے نفس سے نفس مومن اور دوسرے نفس کافر مراد ہے۔ معنی یہ کہ کوئی مومن متقی پرہیزگار
نفس بھی کسی کافر کی حاجت روائی نہ کر سکے گا۔ یہ معنی ضرور خیال میں رہنے دیجئے۔ اسی جگہ دھوکہ ہوتا ہے۔ شیئن یا تو یہ لا تجزی کا مفعول بھی ہے، یعنی کسی قدر تکلیف کو دور نہ کر سکے گا، یا مفعول مطلق کی صفت یعنی نہیں دفع کرے گا اس کافر سے تھوڑا دفع کرنا بھی، یعنی عبادات، معاملات، عقائد اور عام اعمال، غرض کسی شے میں کچھ بھی حاجت روائی نہ کر سکے گا۔ ولا یقبل اس کے لفظی معنی ہے کہ اس کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی، اور قبول نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو شفاعت بالکل نہ ہو یا ہو مگر قبول نہ کی جائے۔ یہاں پہلے ہی معنی مراد ہیں۔ کفار بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ ہمارے باپ دادے ہمیں بخشوا لیں گے، یہاں فرمایا گیا کہ وہ تمہاری سفارش رد کر دیں گے، یا یہ معنی کہ اگر شفاعت ہو بھی تو قبول نہ کی جائے گی کیونکہ اس کے لیے ایمان شرط ہے اور تم بے ایمان ہو۔ منہا یہ ضمیر یا تو پہلے نفس کی طرف لوٹتی ہے یا دوسرے کی طرف، لہذا یا تو اس کے معنی یہ ہے کہ مومن کی سفارش کافر کے حق میں قبول نہ ہوگی، یا یہ کہ نفس کافر کی طرف سے پیش کی ہوئی سفارش قبول نہ ہوگی، یعنی اگر کافر اپنا کوئی سفارشی پیش کرے تو قبول نہ ہو۔ اس دوسرے معنی کو بھی تفسیر کبیر وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ شفاعتن یہ لفظ شفا سے بنا ہے جس کے معنی ہے ساتھی ہونا اور ہمراہی بننا۔ 2 رکعت نماز کو شفا کہتے ہیں اور ہر جوڑ کو شفا، اور طاق عدد کو وطر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے والشفع والوتر، پڑوسی شفیع اور اس کے حق پڑوسیت کو شفاعہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب یہ سفارش کے معنی میں استعمال ہونے لگا کیونکہ سفارشی بھی حاجت مند کو اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا ساتھی بن کر اسی کی حمایت کرتا ہے۔ شفاعت کی بحث انشاءاللہ اسی آیت کے خلاصے تفسیر میں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ یہ تیسری قسم کی مدد کی نفی ہے، یعنی نفس کافر سے کوئی معاوضہ فدیہ بھی نہ لیا جائے گا۔ خیال رہے کہ یہاں بھی لینے کی نفی فرمائی گئی ہے۔ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ وفد یہ دے ہی نہ سکے، دوسرے یہ کہ دینا چاہے مگر قبول نہ ہو۔ یہاں پہلے معنی ظاہر ہے، یعنی کافر کے پاس کچھ دینے کو ہوگا ہی نہیں تاکہ اس سے قبول کیا جائے، اور دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے کہ اگر اس کے پاس سارے خزانے ہوں اور وہ دے کر عذاب سے چھوٹنا چاہے تو بھی منظور نہ ہو۔ منہا ظاہر یہ ہے کہ یہ ضمیر دوسرے نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کافر نفس سے فدیہ نہ لیا جائے گا، کافر نفس سے فدیہ نہ لیا جائے گا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ نفس اول کی طرف لوٹے، یعنی اگر مومن شخص کافر کی طرف سے اعمال یا مال کا کوئی فدیہ پیش کرے تو منظور نہ ہو۔ تفسیر عزیزی عدلاً لفظ عدل کے معنی برابری اور مساوات کے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے بربہم یعدلون، اسی لیے نظیر اور مثل کو عدیل کہتے ہیں کیونکہ اس کے برابر ہوتا ہے۔ نیز انصاف کو عدل اور انصاف کی جگہ کو عدالت کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ظالم سے بدلہ لے کر مظلوم کے برابر کیا جاتا ہے۔ اب اس مال کو عدل کہتے ہیں جو جان وغیرہ کے عوض میں دیا جائے، یعنی خون بہا اور فدیہ۔ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ کافر کو رشوت یا نذرانہ یا خون بہا لے کر بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ خیال رہے کہ پہلے جملے میں جزا کی نفی تھی اور یہاں عدل کی۔ ہماری تقریر سے ان دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یہ چوتھی قسم کی مدد کی نفی ہے۔
نصر کے معنی بالجبر مدد کے بھی ہیں اور بدلہ لینے کے بھی۔ تفسیر کبیر، قرآن کریم فرماتا ہے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، یہاں نصرنا کے معنی انتقمنا ہے، لہذا اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی نہ تو دھونس سے ان کی مدد ہو سکے گی، اور کس میں یہ طاقت ہے کہ اللہ سے یا عذاب کے فرشتوں سے بدلہ لے سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار سے کسی طرح بھی مصیبت دور نہ ہو سکے گی۔ خلاصہ تفسیر، اے بنی اسرائیل، تم کو چاہیے کہ ہماری نعمتوں کو یاد کر کے شکر گزاری کرو اور سرکشی سے باز آ جاؤ، ہماری اطاعت کرو نہ کہ غرور اور سرکشی۔ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو خیال رکھو کہ تم کو ایک دن ہمارے سامنے آ کر حساب دینا ہے۔ اس دن سے خوف کرو، ہاں کسی صورت سے بھی تم عذاب سے نہیں بچ سکتے، نہ تو یہ ممکن ہے کہ دوسرا شخص تمہارا ذمہ دار بن جائے کہ تمہارے حقوق اور حساب و کتاب کو اپنے پر لے کر تمہیں چھڑا دے۔ اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی کسی کافر کی سفارش کر کے چھوڑا لے جائے۔ رب کی مرضی بغیر کوئی نبی یا بزرگ کسی کے حق میں سفارش نہ فرمائیں گے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ تم یا تمہاری طرف سے کوئی دوسرا جرمانہ بھگت کر، معاوضہ دے کر، مال وغیرہ خرچ کر کے تم کو آزادی دلا دے، کیونکہ رب تعالیٰ کو مال و دولت کی پرواہ نہیں۔ نہ یہ ممکن ہے کہ تمہارے یار و مددگار، اہل برادری اور قرابت دار خدا کا مقابلہ کر کے تم کو زور سے چھڑا لیں، کیونکہ رب سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ شفاعت، قریباً ساری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ باذن پروردگار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور ان کے طفیل علماء و مشائخ بھی شفاعت کریں گے، لیکن سب سے پہلے معتزلہ فرقے نے اس کا انکار کیا، اسی لیے تفسیر کبیر وغیرہ نے ان کی بہت تردید فرمائی۔ اب وہ فرقہ مٹ بھی گیا اور اس کا نام و نشان بھی جاتا رہا۔ اس زمانے میں دیوبندیوں اور وہابیوں نے شفاعت کا پرزور انکار کیا، چنانچہ ان کے امام الطائفہ مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں صاف صاف لکھ دیا کہ کوئی کسی کا سفارشی اور حمایتی نہیں۔ اسی تقویت الایمان میں صفحہ 16 پر شفاعت بالاذن کا اقرار تو کیا، مگر اس کے معنی ایسے بگاڑے جس سے شفاعت کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ یہ لکھ دیا کہ شفاعت کی صورت صرف یہ ہے کہ ایک بادشاہ کسی مجرم کو خود چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن اپنے قانون ٹوٹنے کے ڈر سے بظاہر کسی سے سفارش کرا لیتا ہے، اور وہ سفارش کرنے والا بھی شاہی اشارہ پا کر مفت کرم واشتن کے طریقے سے کچھ ظاہری سفارش کر دیتا ہے۔ خدا کے ہاں کسی کی عزت نہیں جو عزت سے سفارش کرے، نہ رب کو کسی سے محبت کہ اس کی بات محبت کی وجہ سے مان لے۔ اس میں در پردہ شفاعت کا انکار کر دیا۔ اب وہابی اور دیوبندی خدا کے خوف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے ڈر سے شفاعت کا اقرار تو کر لیتے ہیں، اور حضور کو شفیع المذنبین بھی مان لیتے ہیں، لیکن اسی بگڑے ہوئے معنی سے جیسے قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین دیگر معنی سے مان لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس موجودہ زمانے میں مولوی ابوالعالی مودودی نے شفاعت کے معنی یہ کیے کہ محض وہ ایک التجا اور درخواست جو انبیاء، ملائکہ، صحابہ، اہل ایمان اور سب بندے دوسرے بندوں کے حق میں کر سکتے ہیں۔ دیکھو مولوی مودودی صاحب کی کتاب
قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ غور کرو کہ اگر شفاعت کے معنی صرف دعائے خیر ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین نہ رہے، بلکہ ہر مسلمان شفیع المذنبین ہے، بلکہ ہم سب حضور کے لیے بڑے شفیع، معاذ اللہ، بڑے شفیع ہوئے، کیونکہ ہم ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر ہی تو ہے، کیونکہ انکار شفاعت کی وبا لوگوں میں درپردہ پھیلائی جا رہی ہے، اس لیے ہم اس کے متعلق تھوڑی بحث کرتے ہیں۔ اس بحث کے کچھ مضامین تو تفسیر کبیر سے لیے ہیں، اور کچھ مضامین وہ ہیں جو رب نے ظاہر فرمائے۔ اس بحث کے 2 باب کیے جائیں گے۔ پہلے باب میں شفاعت کا ثبوت قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اور عقلی دلائل سے ہوگا۔ اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فقط رب کا بہانہ نہ ہوگی، بلکہ بالمحبت بھی ہوگی، اور شفاعت بالعزت بھی، اور یہ دونوں قسم کی شفاعتیں بالاذن میں ہی داخل ہیں، اور دوسرے باب میں اس پر اعتراض و جواب۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔